بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگی قیدی خواتین باقاعدہ لونڈیوں کے حکم میں کب آتی ہیں؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع، مشکات المصابیح، کتاب النکاح۔ اور کتاب النکاح میں باب ہے حرام رشتوں کے حوالے سے، یعنی محرمات کا۔ 3183ویں حدیث کتاب میں اور 11ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین بعث جیشا الى اوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا له السبايا فكان ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهن حلال إذا انقضت عدتهن، رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث جیسے آپ نے سنا صحیح مسلم میں ہے۔ حوالہ تفصیلی نوٹ فرمائیے۔ صحیح مسلم کتاب الرضاع یعنی رضاعت کے مسائل، 9واں باب ہے کہ قیدی خواتین کو باقاعدہ لونڈیاں کب بنایا جائے گا، خاص طور پر جب وہ شادی شدہ ہوں، اور کیا صرف قیدی بننے کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ فؤاد عبدالباقی کی ترقیم کے مطابق 1456ویں حدیث ہے، ویسے 3608ویں ہے۔ ترجمہ کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر اوطاس کی طرف ایک لشکر بھیجا تو ان کا دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے ان سے باقاعدہ قتال کیا، لڑائی کی، اور اللہ نے انہیں دشمن پر غلبہ دیا۔ ان میں سے کچھ خواتین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گرفتار کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے یہ ارادہ کیا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود ان خواتین سے وہی سلوک کیا جائے جو لونڈیوں سے کیا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے ایسا کرنے سے گریز کیا تو رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور شادی شدہ خواتین تم پر حرام کر دی گئی ہیں سوائے تمہاری لونڈیوں کے، یعنی جب ان کی عدت مکمل ہو جائے تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر میں اس مسئلے کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی لونڈی اگر شادی شدہ ہے، قید میں آتی ہے، اگر تو وہ حاملہ ہے تو وضع حمل سے پہلے اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اور اگر اسے حید آ رہا ہے تو ایک حید گزرنے کے بعد اس سے تعلق جائز ہے، اس لیے کہ ان کا پہلا نکاح خود بخود فسخ ہو گیا، اب وہ دارالاسلام میں پہنچ گئی۔ اگرچہ فی زمانہ اس کا تصور نہیں ہے، کیونکہ حالات اس قسم کے ہیں کہ آج تو لونڈی کا تصور ہی نہیں، لیکن بہرحال چونکہ شریعت کے احکامات اپنی جگہ قائم ہیں، اس وجہ سے اس مسئلے کی وضاحت ضروری تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔